أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ آپریشن بنیانم مرصوص۔ فتح مبارک پاکستان۔ الحمدللہ قوم کا سر فخر سے بلند۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مکمل اور فوری سیز فائر پر اتفاق ہو گیا۔ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی شاندار کامیابی، پاکستان کا بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب، آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں آرم فورسز کو جنہوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ جنگ میں کامیابی کامرانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے بھی خوشخبریاں آنا شروع ہو گئیں، بجٹ تجاویز آ گئی ہیں، آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں۔ بیچ میں گیپ تھا کیونکہ جنگ تھی، ہم جو ہے وہ دعائیں کر رہے تھے، سب پوری قوم دعائیں کر رہی تھی، اللہ نے سرخرو کیا۔ پے اسکیل ریوائز ہونے کی بھی خبر ہے جی آج، اور تنخواہ دار طبقے کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے۔ سب سے پہلے جو تنخواہ دار طبقے کے لیے خبر ہے وہ یہ کہ یہ ایئر وائی نیوز کی خبر ہے، آپ ذرا ان کی زبانی سنیں۔ خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ آئندہ بجٹ میں تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح میں کمی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سلسلے میں خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ شعیب نظامی مزید بتائیں گے۔ جی شعیب۔ جی وزیر کی ہدایت کے مطابق جو ہے انکم ٹیکس کے اندر ریلیف دیا جا رہا ہے، اور تنخواہ دار طبقے کے لیے جو انکم ٹیکس کی حد ہے جو ماہانہ 50,000 تھی اس کو بڑھا کر اب 83,000 روپے کیے جانے کی تجویز ہے، یعنی کہ 10 لاکھ روپے جو سالانہ آمدن ہوگی اس کے اوپر انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ تمام کے تمام جو انکم ٹیکس کی سلیب ہیں ان پہ 2.5% کمی کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے جو انکم ٹیکس کی شرح ہے اس میں 2.5% کمی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سپر ٹیکس کی شرح میں بھی 5% کمی کی جانے کی تیاری ہے۔ خاص طور پہ فوکس کیا جائے گا سیلری طبقے پہ، ان کے لیے جو ہے وہ مختلف سلیب کے اندر 2.5% شرح جو ہے وہ کم کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ جی آپ نے یہ خبر سن لی ایئر وائی نیوز کی کہ یہ جو ٹیکس سلیب ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے اس میں کمی کی جا رہی ہے۔ پہلے 6 لاکھ سالانہ یعنی کہ 50,000 روپے جس کی ماہانہ تنخواہ ہے اس کو ٹیکس میں چھوٹ تھی، اس کو 10 لاکھ کی تجویز ہے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ 12 لاکھ ہونی چاہیے۔ اس طرح پہلے یہ تجویز تھی کہ یہ جو باقی آگے ٹیکس سلیب ہے اس میں کمی نہیں ہوگی، تو آج یہ اچھی خبر یہ آئی کہ تمام ٹیکس سلیب جو آگے کے نیکسٹ یہ ہیں ان میں بھی کمی آئے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بھی اچھی خبریں ملیں گی۔ یہ 12 مئی کو یہ کل سے IMF کا وفد آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بھی آپ کو اچھی خبر ملے گی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ تنخواہوں میں 10% تک اضافہ، 2 اڈاک ضم، یہ آج تمام اخبارات لکھ رہے ہیں جی کہ اڈاک ضم کر کے پیس کے ریوائز ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر 10% اضافہ۔ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، کل باجوہ صاحب نے بھی کہی کہ جو 10% تو بہت کم ہے، ایک تو یہ 50% کم از کم ہونی چاہیے، دوسرا جو کنوینس میڈیکل اور ہاؤس رینٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہونی چاہیے۔ اس میں جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کی ابھی تک سفارشات نہیں آئی، اب انشاءاللہ تعالی ہم روز یاد کرواتے رہیں گے، اور باجوہ صاحب نے بھی کل ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے اب انشاءاللہ اس پہ پیش رفت ہوگی اور اس کے اجلاس بھی ہوں گے۔ پیس کے ریوائز ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے تنخواہ بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے، جو نئے بھرتی ہونے والے ہیں ان کو بھی بینیفٹ ہوتا ہے اور آپ کی بیسک بڑھ جاتی ہے۔ ہاں جو ابھی نیا فارمولہ ہے اس میں نئے ریٹائر ہونے والوں کو تو فوراً فائدہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال پیس کے ریوائز ہونے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، تمام اڈاک ضم ہونے چاہیے۔ ایک خبر یہ جو آ رہی تھی کہ جی پینشنرز کے اوپر ٹیکس ابھی کوئی فائنل نہیں ہوا جی، تجویز ہے انشاءاللہ تعالی پینشن پہ ٹیکس نہیں لگے گا۔ پچھلی دفعہ بھی تجویز تھی اس طرح کی لیکن ٹیکس نہیں لگا تھا۔ ابھی بھی دیکھیں جو نیوز چینل ہیں انہوں نے بھی یہ ٹیکس کم کرنے کی بات کی ہے، لیکن جو پینشن کے اوپر ٹیکس کی باتیں ہیں ابھی تک وہ تجویز ہی ہے
اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی مزاحمت کریں گے، جو نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ بھی مزاحمت کریں گی۔ پینشن کے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، پیس کے ریوائز ہونے چاہیے، تمام اڈاک ضم ہونے چاہیے، اور کنوینس میڈیکل ہاؤس رینٹ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ہائرنگ کی جو سمری گئی تھی اب اس کا نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھیں گے۔ چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ بجٹ تجاویز یہ دیکھیں 14 مئی کو آ رہا ہے، 12 مئی سے چھوٹا وفد آ رہا ہے، پھر 14 مئی کو جو ہے وہ فائنل جو وفد ہے وہ آئے گا، تو انشاءاللہ 2-3 دن میں فائنل ہو جائیں گی بہت ساری باتیں، آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔